قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی۔ ترجمہ کنز الایمان۔ ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی آگ ہے کھال اتار لینے والی۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی آگ ہے کھال کھینچ لینے والی۔ تفسیر: کلا، ہرگز نہیں۔ یہاں منکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انکار کرنے والے کی تمنا کا رد کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ یہ سب کچھ فدیے میں دے دینا ہرگز اس کے کام نہ آئے گا اور نہ اسے کسی طرح عذاب سے بچا سکے گا۔ منکرین کا عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ دینے اور اس کے قبول نہ ہونے کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ ترجمہ: جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہی کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا ان کا حال یہ ہوگا کہ اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس جیسا اور اس کے ساتھ ہوتا تو اپنی جان چھڑانے کو دے دیتے۔ ان کے لیے برا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس جہنمی سے فرمائے گا جس کو سب سے کم عذاب دیا جا رہا ہوگا کہ اگر تجھے دنیا کا سارا ساز و سامان دے دیا جائے تو کیا تو عذاب سے بچنے کے لیے انہیں فدیے میں دے دے گا؟ وہ عرض کرے گا ہاں۔ اللہ پاک فرمائے گا، میں نے اس وقت تم سے اس کے مقابلے میں بہت تھوڑا مطالبہ کیا تھا جب تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن تو نے دنیا میں آنے کے بعد یہ بات نہ مانی اور شرک پر ہی ڈٹا رہا۔ انہا لظی، وہ تو بھڑکتی آگ ہے۔ آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ جہنم تو منکرین پر بھڑکتی آگ ہے اور وہ ان کے جسم کی کھال کھینچ لے گی، یہاں تک کہ ان کے جسم پر گوشت اور کھال کا نشان تک باقی نہ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعى۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بلا رہی ہے اس کو جس نے پیٹھ دی اور منہ پھیرا اور جوڑ کر سینت رکھا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بلا رہی ہے اسے جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا اور جوڑ کر رکھا، پھر اسے محفوظ کر لیا۔ تفسیر: اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جہنم نام لے لے کر کہ اے منکر میرے پاس آ، اے منافق میرے پاس آ، اسے اپنی طرف بلائے گی۔ جس نے حق قبول کرنے سے پیٹھ پھیری اور ایمان لانے سے اعراض کیا اور اپنا مال جوڑ کر رکھا، پھر اسے محفوظ کر لیا اور اس پر اس مال کے جو حقوق واجب تھے وہ اس نے ادا نہ کیے، جہنم کا یہ بلانا یا تو زبان حال سے ہوگا یا اللہ تعالیٰ آگ میں کلام کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا اور وہ واضح طور پر کلام کرے گی، یا اس سے مراد یہ ہے کہ جہنم پر مامور فرشتے بلائیں گے۔ ان آیت سے معلوم ہوا
کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی اطاعت سے اعراض کرنا دنیا کی محبت، مال کی حرص اور نفسانی خواہشات دین کی آفت کا مجموعہ ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک آدمی بنایا گیا ہے بڑا بے صبرا حریص، جب اسے برائی پہنچے تو سخت گھبرانے والا، اور جب بھلائی پہنچے تو روک رکھنے والا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک آدمی بڑا بے صبرا حریص پیدا کیا گیا ہے، جب اسے برائی پہنچے تو سخت گھبرانے والا ہو جاتا ہے، اور جب اسے بھلائی پہنچے تو بہت روک رکھنے والا ہو جاتا ہے۔ تفسیر۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک آدمی بڑا بے صبرا حریص پیدا کیا گیا ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک انسان بڑا بے صبرا اور حریص پیدا کیا گیا ہے کہ جب اسے تنگ دستی اور بیماری وغیرہ کی صورت میں کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ سخت گھبرانے والا ہو جاتا ہے، اور جب اسے دولت مندی اور مال اور صحت و تندرستی کی صورت میں کوئی بلائی پہنچتی ہے تو وہ اسے اپنے پاس روک رکھنے والا ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کی حالت یہ ہے کہ جب اسے کوئی ناگوار حالت پیش آتی ہے تو وہ اس پر صبر نہیں کرتا، اور جب اسے مال ملتا ہے تو وہ اس کو خرچ نہیں کرتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کو زندگی میں کبھی غربت، تنگ دستی اور ناداری کا سامنا ہو، یا کسی بیماری اور مرض وغیرہ میں مبتلا ہو جائے تو وہ اس پر بے صبری اور بے قراری کا مظاہرہ کرنے اور شکوہ شکایت کرنے سے بچے، اور ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان تنگ دستی دور کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرنا چھوڑ دے اور بیماری کا علاج کروانا ترک کر دے، بلکہ اسے چاہیے کہ تنگ دستی دور کرنے کے لیے محنت اور جد و جہد کرتا رہے، اور اپنے مرض کا علاج بھی کرواتا رہے، اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آسانی اور شفا ملنے کی دعا بھی کرتا رہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اسے فراغ دستی اور شفا عطا فرما دے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور ہر دم اس کی اطاعت و فرما برداری میں مصروف رہے، اور اس کا دیا ہوا مال اسی کی راہ میں خرچ کرے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کی ان آیات پر عمل کرنے، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عظیم ہے، بے شک میری امت میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے اگلوں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مثل اجر دیے جائیں گے۔ ینکرون المنکر، وہ برائی سے منع کرتے ہوں گے۔ علامہ عبد الرؤوف مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اس قوم کو جن کے ذریعے دین کو تقویت ملے گی، صحابہ کرام علیہم رضوان کی مثل ثواب عطا فرمائے گا۔ FGN کے ناظرین، مذکورہ روایت سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ برائی سے منع کرنے والے مبلغین کو صحابہ کرام سے برابری حاصل ہو جائے گی، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ طے شدہ امر ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو شرف صحابیت حاصل ہے، اس کا مقابلہ غیر صحابی امتی کو ملنے والی کوئی بھی فضیلت نہیں کر سکتی۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ۔ یعنی میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے کسی صحابی کو گالی نہ دو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو وہ ان کے ایک یا نصف مد کو نہیں پہنچے گا۔ مد ایک پیمانہ ہے جو 2 حجازی رتل کا ہوتا ہے، اور رتل تقریباً آدھے سیر وزن کا ہوتا ہے، اور کوئی غیر صحابی کروڑوں نیکیاں کر کے بھی کسی ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ جیسا کہ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 253 پر صدر شریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی لکھتے ہیں، کوئی ولی کتنے ہی بڑے مرتبے کا ہو،
کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ صفحہ نمبر 247 پر فرماتے ہیں حدیث میں ہمراہیان سیدنا امام مہدی کی نسبت آیا کہ ان میں ایک کے لیے 50 کا اجر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی ان میں کے 50 کا یا ہم میں کے؟ فرمایا بلکہ تم میں کے۔ تو اجر ان یعنی سیدنا امام مہدی کے ساتھیوں کا زائد ہوا، مگر افضلیت میں وہ لوگ صحابہ کرام کے ہمسر یعنی برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ زیادہ ہونا تو درکنار، کہاں امام مہدی کی رفاقت یعنی ساتھی ہونا، اور کہاں سیدنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت۔ اس کی نظیر یعنی مثال بلا تشبیہ یوں سمجھیے کہ بادشاہ نے کسی مہم پر وزیر اور بعض دیگر افسروں کو بھیجا۔ اس مہم کی فتح پر ہر افسر کو لاکھ روپے انعام دیے اور وزیر کو خالی پروانہ خوشنودی مزاج دیا، تو انعام انہی افسروں کو زیادہ ملا، مگر کہاں کہاں وہ لاکھ روپے پانے والے افسران اور کہاں بادشاہ کی خوشنودی کی سند پانے والا وزیر اعظم کا اعزاز۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان و عظمت کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں منقول ان دو حکایتوں سے سمجھی۔ نمبر 1، سیدنا معافیہ بن عمران رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا گیا کیا حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بہتر ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا اور فرمانے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی پر کسی غیر صحابی کو قیاس نہ کیا جائے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی اور وحی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امین ہیں۔ دوسرا واقعہ، کسی نے سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کون افضل ہے؟ فرمایا اللہ پاک کی قسم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہونے والا غبار حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1000 گنا بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ شیخ الاسلام سیدنا علامہ ابن حجر حیتمی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حکایت نمبر 2 کی وضاحت کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ اس سے سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی مراد یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و صحبت کو جو شرف پایا اس کے برابر کوئی عمل یا شرف ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم کو اصحاب محبوب خدا سے پیار ہے، انشاءاللہ 2 جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام علیہ رضوان کی مبارک جماعت کا اکرام کرنے، ان کی تعظیم کرنے، ان کا ادب کے ساتھ نام لینے اور ان کی محبت پر ہی جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، ملفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے، حسن و سعاد بوالحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے،
احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور، رکھ دے حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریاء، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کا دے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن